بہت ضروری ہے میرے لیے کہنا یہ بات، بالخصوص اپنے جوان ساتھیوں سے مخاطب ہوں. آپ رات 9 بجے سے لے کر مڈ نائٹ 2 بجے تک مجلس میں ہوں اور اس کے بعد اگلے دن اگر ماں باپ میں سے کسی نے کوئی ایک چھوٹا سا کام کہہ دیا تو غصے میں بنا کے سامنے سے جواب دیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں 4 مجلسوں کے بعد آتا ہوں تو اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں. تو پھر میرے بھائی پھر مجلس 2 کر لو اور والدین کی بات مان لو. بہت سیدھی بات ہے. آپ رجال کشی میں جا کے دیکھیے، امام جواد علیہ السلام کو ایک ان کے چاہنے والے نے خط لکھا ہے، ایک لیٹر موجود ہے. اس نے خط لکھا کہ میرا باپ یہ نہیں کہا کہ شیعہ نہیں ہے، اس نے کہا میرا باپ ناصبی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ شیعہ نہ ہونا، ایک ہوتا ہے ناصبی ہے. بلکہ خط کا جو متن ہے وہ ہے کہ خبیث الرائے ہے، یعنی اس کی رائے میں خباثت ہے. تو مولا میں کیا کروں، میں پریشان ہو گیا ہوں، میرا باپ یہ ہے. امام علیہ السلام کا رپلائی موجود ہے رجال کشی میں، جا کے دیکھیے گا. یعنی آج تو سچویشن یہ ہو گئی ہے، خدا کی قسم عجیب ہے، کہ میں نے کہا نا 2 منٹ ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، 5 منٹ 10 منٹ گفتگو کرنا، یہ بھی اپنے اوپر بڑا بوجھ سمجھتے ہیں. یہ جانتے کیوں ہیں؟ یہ شیطان جو کام کرتا ہے نا آہستہ آہستہ، اس نے اتنا بے صبرا بنا دیا ہے نا ہمیں. اور اس بے صبرا جو ہمیں بنایا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا ہے. اور سوشل میڈیا میں بھی آج کل جو ایک بہت ریپڈنس آ گئی ہے، صبر نہیں رہا لوگوں میں. ریپڈنس پتہ کیا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ فیس بک ریلز، انسٹاگرام ریلز جو 30 سیکنڈز کی ہوتی ہیں، اب پہلے تو کم از کم 3-4 منٹ کا کلپ ہوتا تھا تو پھر بھی انسان تھوڑا سکون سے دیکھتا تھا. اب یہ ہے کہ 30 سیکنڈز کا ریل ہے یوں. اچھا اس میں بھی ایک ٹیکنیک ہے جو بنانے والے ہیں، اس میں پوری سائنس ہے کہ کیسے 2 سے 3 سیکنڈ کے اندر آپ نے اٹینشن کو گریسپ کرنا ہے، ادروائز وہ سیدھا اوپر وہ فلو کر دے گا، وہ کرتا جائے گا. صبر ہے، بے صبر ہو گیا انسان. 2 سیکنڈ کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ بس اوپر 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 اوپر. تو جب کسی اور کے لیے سننے کو تیار نہیں ہے 2 سے 3 سیکنڈ بھی کچھ، والدین کے پاس کہاں بیٹھے گا انسان؟ اچھا کوئی کہے کہ مولانا آپ کو کیسے پتا ہے ساری انسٹاگرام فیس بک کی باتیں؟ تو بھائی اگر مجھے نہ پتا ہو تو آپ میری بات کہاں سنیں گے؟ پھر تو مجھے پتا ہوگی تو آپ سنیں گے نا میری بات. پھر خاص طور پر والدین کے لیے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وبالوالدین انفاقا. آیت میں نے صحیح پڑھی کہ غلط پڑھی؟ صحیح نہیں پڑھی نا. آیت کیا وبالوالدین انفاقا، یعنی والدین کو پیسے دے دو بس. انفاق خرچ کرنا یہ نہیں ہے، خالی پیسے دے دینا کافی نہیں. وبالوالدین احسانا، کبھی والدین آپ کے پیسے کے محتاج نہیں ہیں. آپ کی بات 5 منٹ 10 منٹ آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا، اچھی طرح سے بات کر لینا، کہ ان کے لیے کوئی چیز لے آنا، وہ یہ چاہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، وہ بات سے بات نکلتی گئی بہرحال، لیکن بات بہت اہم ہے. امام جواد علیہ السلام کو خط لکھا اس مومن نے، اس نے کہا میرا باپ تو ناصبی ہے، تو مولا میں کیا کروں؟ امام نے جواب دیا اسے. جو امام کا جواب ہے نا، وہ میں اگر اپنے ذہن میں سوچوں تو ہمیں اپنے گھر میں گولڈن ورڈز میں اس کو لکھ کے لگانا چاہیے. امام نے 3 جملے کہے. پہلے کہا کہ یہ خط ہے محمد ابن علی تقی الجواد کی جانب سے اپنے ایک محب کے نام. پہلا جملہ امام نے کہا المدارات افضل من المکاشفہ. دیکھو مدارات یعنی کمپرومائز کر کے گزارا کر لینا، یہ ایسے جھگڑے سے بہتر ہے کہ جس میں بعد میں پشیمانی ہے، بعد میں ریگریٹ ہو. اس سے بہتر ہے کہ کسی طریقے سے کمپرومائز کر لو. اب چاہے یہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے معاملات میں کسی طریقے سے کچھ گزارا کر لو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ بعد میں تمہیں ریگریٹ ہوگا. میں ذاتی طور پر ایسے فیملیز کو جانتا ہوں جہاں بریک اپ ہو گیا اور بعد میں اس وقت تو بہت غصہ ہوتا ہے. خاص طور پر میں ویسٹرن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر جب سیپریشن ہوتا ہے تو پھر سینٹرل لنک سے بہت کچھ مل بھی جاتا ہے، گورنمنٹ کا جو سوشل سپورٹ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اب غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، لائرز کے ذریعے سے ایک دوسرے پر کورٹ میں طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا ہے. اور اس وقت سمجھایا بھی جا رہا ہو کہ جناب یہ تو سمجھایا بھی جا رہا ہو کہ جناب علی یہ، اس وقت سمجھایا بھی جا رہا ہو کہ جناب یہ کام نہیں کیجیے، آپ کا اس وقت ایک وقتی جوش ہے، آپ میں غصہ ہے، لیکن اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں کہ کچھ مہینے گزرتے ہیں، بعد میں مطلب بعد میں ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کام کیا کیوں. لیکن اتنی ایگو اوپر حاوی ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ بیک آف ہو نہیں سکتے. آپ نہیں ہو سکتے بیک آف. جب آپ نے اتنا ذلیل کر دیا سب کے سامنے اور اتنا ایشو بنا لیا اور پوری فیملی میں اس کا ڈھنورا پیٹ دیا اور پوری کمیونٹی میں کہاں سے کیا بات کر دی، اس کے بعد کہاں آپ اپنی ایگو کو اتنا کچل سکیں گے کہ بعد میں جا کے کمپرومائز کرنا نہیں ہوگا. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھار چند لمحوں کا غصہ ہمیشہ کی پشیمانی کا سبب بنتا ہے، ساری زندگی کے.
نہیں کرے گا. یہ ساری گفتگو امام حسین علیہ السلام سے مربوط بھی ہے. کیوں؟ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جس میں رباب اور سکینہ ہو. آپ امام حسین علیہ السلام کو فقط کیا مقتل میں جانتے ہیں بس؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام جو گھر میں کہ مجھے پسند ہے وہ گھر کے جس میں رباب اور سکینہ ہو. یہ امام السلام نے کیوں بی بی ام رباب کا نام لیا اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا؟ یعنی امام السلام نے زوجہ کا احترام بتلایا ہے، بیٹی کا احترام بتلایا ہے. مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں رباب ہے. سبحان اللہ. امام معصوم حجت خدا کہہ رہے ہیں ایک ایسی بیوی کے لیے کہ جو 14 معصومین میں نہیں ہے. ایک معصوم کہہ رہا ہے اپنی ایک زوجہ کے لیے. کیا کہنا. امام جواد نے کیا کہا؟ فرمایا کہ دیکھو اگر تم گزارا کر لو گے، یعنی یہ گزارا کرنا میرا لفظ ہے، امام نے کہا اگر تم کسی طریقے سے پیچ اپ کر کے کچھ وقت نکال لو گے یہ بہتر ہے بعد کی پشیمانی سے. دوسرا جملہ فرمایا بہت خوبصورت، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یاد رکھو ہر مشکل کے ساتھ کوئی آسانی بھی ہے. کیا کہنے. ہو سکتا ہے ابھی آپ کے رشتے میں ایک مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے کے ذریعے سے جو آپ کو اولاد عطا کرنا چاہتا ہے وہ اتنی سالے ہو. ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. تیسرا امام نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا، فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ سے ڈرتے رہنا ہر معاملے میں. دیکھو اگر اختلاف بھی ہے نا تو اس طرح سے جدا ہونا یا اس طرح سے معاملے کو رکھنا کہ اللہ کا تقوی بیچ میں رہے، اس لیے کہ عاقبت متقین کے لیے. یہ کہہ کر امام نے اسے ایک نصیحت بھی فرمائی. اس نے کہا تھا میرا باپ ناصبی آپ کی ولایت پر نہیں. امام نے یہ دعا دی اسے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ثبتک اللہ علی ولایتنا. امام نے کہا اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ تو ہماری ولایت کو چھوڑ دے گا. نہیں، اللہ تمہیں ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے. عقیدے میں تم ٹھیک ہو لیکن تمہیں نصیحت یہ. بہرحال گزر گیا معاملہ. کچھ عرصے بعد اس کا پھر ایک خط آیا کہ مولا میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا تھا اور الحمدللہ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے میرا باپ بھی آپ کی ولایت پر آ گیا ہے.